معراج نہیں کیا بلکہ روح مع الجسد نے کیا ہے، اور تب ہی مقام مصطفیٰ ظاہر ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی ملاقاتیں اور سارے اوقات کا موقوف ہو جانا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس کا اللہ کی توحید پر ایمان ہے، اس کی طاقت پر اور اس کی قدرتوں پر ایمان ہے، اس کے لیے معراج سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تخت سلیمانی کو کون لوگ نہیں جانتے، جس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اللہ نے وہ تخت آپ کو عطا فرمایا تھا تو کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق سواری منگوائی جو تخت سلیمانی سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور افضل تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے نظارے آپ کو کروائے۔ جناب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات، جو ان کی اپنی اصلی اور حقیقی صورت تھی، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی حالت میں ملاقات ہوئی۔ ایک جب پہلی وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور غار حرا میں پہنچے، اور دوسرا جب معراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہاں پر بھی جبریل علیہ السلام کی حقیقی اور اصلی حالت اور حیت اور کیفیت ساری اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، اور آپ کے جو 600 پر تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ النجم میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، البتہ تحقیق جب ہم نے دوسری مرتبہ آپ کو نظارہ کروایا جبریل کا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ جبریل کو اللہ کے پاک پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اور بھی بے شمار حکمتیں تھیں معراج میں۔ ایک حکمت میرے اور آپ کے نبی کو آسمانوں پر لے جانے کی یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر 4تھے آسمان پر زندہ ہیں، اور قرب قیامت آپ کا نزول آسمان سے زمین کی طرف ہوگا۔ عیسائی یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نیچے، اور میرے کملی والے محبوب کا مقام تمام پیغمبروں سے زیادہ۔ اور یہ بھی حکمت تھی کہ جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور اللہ کے عرش کو پکڑنے والے 8 فرشتے، جن کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان 8 فرشتوں کو یہ نہ لگ جائے کہ ہمارا مقام نبی سے زیادہ، اور پھر وہ بھی فرشتے آسمانوں پر تھے جنہوں نے کبھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا، تو اللہ اپنے نبی کا دیدار اور اپنے نبی کا مقام بتانے کے لیے اور ان فرشتوں کو دیدار کروانے کے لیے آسمانوں پر میرے محبوب کملی والے کو لے گیا۔ اور جب جبریل نیچے رہ گیا، جبریل تمام ملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار،
اللہ فرماتے ہیں جبریل اب تیری بس ہے، اور میرے محمد کے مقام کی ابتدا ہونے لگ رہی ہے۔ اور سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے مسلمانوں، سدرہ کا معنی بیری اور منتہا کا معنی انتہا۔ یہ عالم خلق، عالم کائنات اور عالم امر کے درمیان ایک پل ہے، پل۔ اور یہ پل یعنی دنیا کے جتنے لوگوں کے اعمال، مخلوق کے اعمال جو زمین پر ہم اعمال کرتے ہیں، یہ سدرۃ المنتہا تک جا کر ٹھہر جاتے ہیں، اور اس سے اوپر پھر ان کی کیفیت بدل کر یہ پھر آسمانوں سے اوپر اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس سدرۃ المنتہا کے ساتھ جنت الفردوس کا مقام ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ جنت الفردوس مجھے عطا فرما۔ جبکہ محبوب کائنات تو تمام نوریوں کے سردار بھی ہیں، پر جنت الفردوس کے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے یہاں پر بھی ایک عجیب نکتہ لکھا، فرمایا جہاں سدرۃ المنتہا وہیں پر جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس پر اللہ کے عرش کا براہ راست سایہ ہوتا ہے، براہ راست اللہ کے عرش کا بالکل سایہ، جہاں اللہ کا عرش ہے اس کے بالکل نیچے جنت الفردوس ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، زور سے کہو نا آمین۔ تو جنت الفردوس یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور یہ سدرۃ المنتہا اتنا عظیم درخت ہے اور اتنا اعلیٰ درخت ہے، اتنا منور درخت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ دو چیزوں کو اللہ نے اکٹھا بیان فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا کے ساتھ جنت الماوا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جہاں مسلمانوں کی جو روحیں ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کی روحوں کا مسکن وہ جنت الفردوس میں ہوتا ہے۔ بندہ زمین کے نیچے قبر میں ہوتا ہے، اس کی روح جو جنت میں وہ سیر کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا احساس اس کے جسم تک جاتا ہے، اور یہ پہنچانے والا، تعلق رکھنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو سدرۃ المنتہا ہر پتا اللہ کی خوب تسبیح بیان فرماتا ہے، ہر پتا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ میرے کملی والے محبوب آقا دو جہاں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، یہاں پر اللہ نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آواز یہیں پر سنی تھی کہ جو چلتا زمین پر تھا، اور اس کے قدموں کی آہٹ میرے محبوب کملی والے نبی کو معراج کی رات میں اللہ نے جنت میں آپ کو وہ آہٹ اور آواز سنائی۔ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ بلال کے قدموں کی آواز جو چلتا زمین پر ہے، مکے کی دھرتی پر ہے، اور آواز میرے محمد کے کانوں میں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک جا رہی ہے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، اور جبریل نے کہا کہ اب میری تو بس ہے، میں تو آگے جا نہیں سکتا، اللہ نے پھر آپ کو جہنم کے نظارے بھی دکھائے، جنت کی لوگوں کا مقام دکھایا۔ یہاں پر میرے کملی والے محبوب نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو اپنی کھیتی باڑی ڈال رہے ہیں، ادھر کھیتی کو ڈالتے ہیں، زمین سے کھیتی باڑی اگ کر بہت زیادہ اونچی اونچی ہو جاتی ہے۔ کملی والے محبوب نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کیا بات ہے، یہاں پر کون لوگ ہیں جن کی یہ کھیتی اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے؟
اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جبریل نے، اے اللہ کے پیارے محبوب، یہاں پر وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے لوگ، جنہوں نے بغیر دیکھے کلمہ پڑھا، بغیر دیکھے آپ پر ایمان لے کر آئے اور پھر نیک اعمال میں لگ گئے اور صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کیا۔ جب یہ مال خرچ کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ ادھر سے یہ ڈالتے ہیں اور ادھر اس کو 10 گنا کر کے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی امت کے یہ لوگ جنت کی سیریں فرما رہے ہیں۔ میرے کملی والے محبوب آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں نیچے ہونٹوں کو فرشتے کینچیوں کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، ان کو بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے بار بار ہونٹ کٹ رہے ہیں؟ 2 روایتیں احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، اے اللہ کے پیارے محبوب، یہ لوگ فتنہ پرداز لوگ ہیں جو دنیا میں فتنہ برپا کیا کرتے تھے، اور آپ کی امت کے وہ لوگ جو خطیب تھے، واعظ تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور پھر اپنی نصیحتوں پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی طاقت نہیں دیتے بلکہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں میں تفرقہ بازی کر کے ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں ڈالتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں یہ بھی آتا ہے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر بہتان لگایا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ کے فرشتے ان کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ کملی والے محبوب آقا دو جہاں نے ایک منظر اور دیکھا، یہاں پر اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے سروں پر بڑے بڑے پہاڑ گٹھڑ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد چھوٹا ہے اور وہ آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، فرشتے پھر اٹھاتے ہیں اور پھر دوبارہ گٹھڑ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں نے جبریل سے پوچھ لیا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی امانت اپنے پاس رکھ کر اس میں خیانت کرتے تھے، بددیانتی کرتے تھے۔ کسی نے کسی کے پاس امانت دار سمجھ کر اس کو امین سمجھ کر سونا رکھ دیا، چاندی رکھ دیا، زیورات رکھ دیا، پیسے رکھ دیے، یہ سارا کچھ رکھا، لیکن اس بندے نے اس کی امانت کو کھا لیا۔ کملی والے محبوب آقا دو جہاں اس بددیانتی کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، اور یہ معاملہ اس آپ کی امت کے لوگوں کا قیامت تک رہے گا۔ پھر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر آپ نے پھر دیکھا، کچھ لوگ ہیں ان کے سروں پر پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں اور پہاڑوں میں ان کو پیسا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی اب بتائیں یہ کون آدمی ہے جس کے سروں پر پہاڑوں کو رکھا جا رہا ہے؟ جبریل سے پوچھا، جبریل نے بتایا اے اللہ کے پیارے محبوب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، فخر و مفاخر کرتے تھے، قد ان کے چھوٹے تھے، ان کے چلنے سے زمین نہیں پھٹی، ان کے چلنے سے اپنے آپ زمین کو نہ پھاڑ سکے، جتنا بھی مضبوط قدم ہو زمین کو نہیں اکھاڑ سکتے، یہ زمین کا تو کچھ نہ اکھاڑ سکے، اور بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے ساتھ یہ حشر قیامت کی صبح تک یہی حال رہے گا۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، ایک منظر اور دکھایا گیا، اور یہ منظر کیا ہے؟
فرشتوں کے ہاتھوں کے اندر پتھر ہیں، بڑے بڑے بھاری پتھر، اور وہ پیشانیوں پر جہنمی لوگوں کے مار رہے ہیں۔ وہ جہنم کے اندر گر جاتے ہیں، پھر اٹھایا جاتا ہے، دوبارہ باہر آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام پوچھتے ہیں فرشتوں، اے جبریل یہ تو بتاؤ یہ کیا منظر ہے، ایسا کیا معاملہ؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں، نماز کے ٹائم پر نماز ادا نہیں کرتے تھے، ٹال مٹول کیا کرتے تھے، اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے اور قیامت کے دن تک ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں، اللہ کے پیارے محبوب کو ایک منظر اور دکھایا، اور وہ منظر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھا کہ کچھ عورتیں زبان سے کتے کی طرح چلا رہی ہیں، چیخیں نکال رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب آقا دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا بات ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ان کے اندر سے چیخنے چلانے کی عام آواز نہیں، بلکہ جیسے کتا چیختا ہے، یہ ایسے کیوں چیخ رہی ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی تھیں، شوہر کوئی بات کہتا آگے سے زبان دراز کرتی، شوہر کوئی بات کہتا آگے سے مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ پھر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، کچھ عورتوں کے بالوں سے پکڑ کر فرشتوں نے جہنم میں ان کو لٹکا رکھا ہے۔ پیارے محبوب آقا دو جہاں پوچھتے ہیں جبریل یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں جو بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر، چادر اپنے سروں سے اتار کر پھرا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی حال ہوتا رہے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، دیکھا کچھ مردوں کی شرم گاہوں سے، کچھ عورتوں کی شرم گاہوں سے آگ نکل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل ان کی شرم گاہوں سے کیوں آگ نکل رہی ہے؟ اے اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جو بغیر نکاح کے زنا کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر کملی والے محبوب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی شکلیں سور سے بھی بدتر ہو چکی ہیں، شکل بدل چکی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیا بات ہے؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے شراب خور لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے، اور ان کی شکلیں اللہ نے تبدیل کر دی اور سور سے بھی بدتر بنا دی۔ اب تو اللہ معاف فرمائے آپ لوگوں کے سامنے شراب کا کاروبار ہے، چرس کا کاروبار ہے، اپنے پیسوں کے چکر میں اپنے بچوں کے پیٹ میں وہ حرام ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے روزی کے ذرائع بنائے ہیں، آدمی چٹنی کے ساتھ کھا لے، سوکھی روٹی کھا لے، لیکن کبھی بھی اس طرح کے کام کر کے پیسے کما کر اپنی آخرت اور عاقبت کو تباہ نہ کرے۔ وقت کی تھوڑی سی لذت ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ بہت مزہ آتا ہے کیونکہ دنیا بڑی میٹھی ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے والے کتوں سے بھی بدتر۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر وہ لوگ جو اس دنیا کو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، اور اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ میں نے سب کچھ یہیں کمانا ہے، یہیں لگانا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا بہت بدترین چیز ہے۔ کمانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، معیشت کو مضبوط کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، حلال رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، لیکن اس کو شراب کے طریقے سے، جوا کے طریقے سے، اس کو چرس بیچنے کے طریقے سے، جوا کھیلنے اور کھلانے کے طریقے سے، شراب بیچنے اور بچوانے کے طریقے سے، سود کے لینے اور دینے کے طریقے سے کمانے سے اللہ معاف فرمائے دنیا بھی اس کی برباد اور آخرت بھی برباد ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا میں انسان یوں کتنے مسلمان ہیں جو ایک وقت بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے طاقتور، اور ایک وقت آتا ہے
بیماریاں اس کو آ کر گھیر لیتی ہیں، تکلیفوں پر تکلیفیں آ جاتی ہیں اور اچانک اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جب ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، اور اگر دنیا کو قربان کر کے آخرت کو ترجیح دیں گے، اللہ کی قسم ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ کبھی بھی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرنا، دنیا کے پیچھے آخرت بنا لینا، لیکن آخرت کو برباد کر کے دنیا بنانے کی کوشش کرو گے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری ہاتھ سے چلی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہاں پر ہر طرف سے اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے، پھر اللہ کے پیارے محبوب سدرۃ المنتہا کو بھی پار کر گئے، اور اس سدرۃ المنتہا کے نیچے 4 نہریں تھیں۔ کتنی نہریں تھیں؟ 4 نہریں تھیں، اور ان 4 نہروں کو اللہ اس کے اندر ایک نہر کوثر ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہترین کوثر عطا فرمایا، جہاں سے امت کے گناہ گاروں کو میرے پیارے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے۔ جس نے حضور کے ہاتھوں سے ایک مرتبہ پانی پی لیا، پھر اس کو زندگی میں کبھی آخرت میں پیاس نہیں لگے گی۔ ایک تو یہ نہر ہے، اور دوسری سلسبیل، یہ نہر ہے، اور تیسری جو نہر ہے دریائے فرات اور دریائے نیل، جس کا تعلق اس نہر کے ساتھ ہے، اور اللہ نے اس کا تعلق اس دنیا کے اندر اللہ نے جو دریائے فرات اور دریائے نیل چلا رکھے ہیں، یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر جب حضور اتنے اوپر بلندیوں پر پہنچ گئے، اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے، آدمی کوئی چھوٹا سا ڈاکٹر بن جائے نا، وہ خاندان کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے کزن بھول گئے، کوئی MBBS بن گیا، وہ کہتے پتہ نہیں میں کیا بن گیا، آسمان کو گرائے گا بھی یہ نیچے۔ باپ کو باپ نہیں سمجھتا، بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتا، وہ آدمی سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کتنا بڑا افسر بن گیا ہوں، کوئی DPO بن گیا، DSP بن گیا۔ خاندان تو وہی ہے نا بھائی، رشتہ دار تو وہی ہیں، محلہ تو وہی ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ قربان جائیے کملی والے محبوب پر، اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا۔ اللہ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا اپنے رب کی محبت میں آ کر نبی سب کچھ بھول جاتا، لیکن میرے کملی والے محبوب نے مجھے اور آپ کو وہاں پر بھی پہنچ کر یاد کیا۔ اللہ نے تحفے دیے، التحیات، میرے نبی نے تعریف کی نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام میری جتنی بھی عبادتیں ہیں قولی، تمام میری فعلی عبادتیں، تمام میری بدنی عبادتیں، تمام میری مالی عبادتیں، اے اللہ سب تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی، میری بدنی، میری مالی سب عبادتیں تیری ذات کے لیے ہیں۔ جب یہ 3 تحفے اللہ کے سامنے میرے کملی والے محبوب نے پیش فرمائے، اللہ تعالی نے فوراً اپنی رحمت کو بہت متوجہ فرمایا اور فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 تحفے اللہ کے نبی نے اپنے رب کو پیش کیے، اور رب نے 3 تحفے اپنے نبی کو پیش کیے۔ جب دیکھا اب یہ بات تو اللہ اور نبی کی تھی، لیکن یہاں پر بھی نبی نے بھلا نہیں دیا، بلکہ فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ صرف مجھ پر سلامتی نہ ہو، بلکہ جو بھی جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا اور نیک لوگوں میں شامل ہوا، اے اللہ ان پر بھی اپنی رحمت عطا فرما دے۔ تو میرے کملی والے نبی نے وہاں پر اپنی پوری امت کو یاد کیا۔ آج امت اپنے نبی کو بھول چکی ہے، اپنے نبی کے کاز اور کام کو بھول چکی ہے، اسی لیے امت تباہیوں کا، بربادیوں کا، اور ہم لوگ فنا ہونے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں دوبارہ اٹھیں تو اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کی صورت کو، اپنے نبی کی سنت کو دامن میں تھام لیں، اور اتنا مضبوطی سے تھام لیں ہمارا یقین ہو کہ یہ زمین آسمان بن سکتا ہے، آسمان زمین بن سکتی ہے، سورج چاند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، پر میرا محمد میرا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔
اور نہ نبی کے فرمان میں کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا شان مقام سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔